السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عجیب و غریب تابوت جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور یہودی اسے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ نیکی کی دنیا میں یہودی اس تابوت کو ڈھونڈنے کے لیے کرۂ ارض زمین کی ہر جگہ کو کھود چکے ہیں، لیکن انہیں وہ تابوت نہیں ملا۔ آخر یہ تابوت ہے کیا، اور وہ اس تابوت کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا وہ ایک درخت شمشاد کی لکڑی سے کیا گیا تھا، اور اس تابوت کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلویٰ اور دیگر انبیاء کی یادگاریں تھیں۔ اس تابوت کی مدد سے یہودی ہر مصیبت اور پریشانی کا حل لیا کرتے تھے۔ جنگوں کے دوران لشکروں کے آگے اس صندوق کو رکھا کرتے تھے اور اس صندوق کی برکت سے دشمن پر فتح پایا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو انہوں نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا تھا۔ ایک دن ان کے ذہن میں آیا کہ میں خود تو محل میں رہتا ہوں، لیکن میری قوم کا معبد آج بھی خیمے میں رکھا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کرا گیا۔ ماہرین نے حضرت داؤد کو مشورہ دیا کہ ہیکل کی تکمیل آپ کے دور میں ناممکن ہے، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان کو دے دیجیے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس تعمیر کا باقاعدہ کام شروع کروایا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ انسانوں کی تعمیر کی بس کی بات نہیں۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ یہ ہیکل، معبد یا مسجد بہت وسیع اور عالی شان تھی۔ اس میں 3 حصے تھے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے اور اگلے حصے میں انبیاء کرام اور ان کی اولاد عبادت کرتی تھی، اور اس سے اگلے حصے میں جسے بہت مقدس مانا جاتا تھا، جس میں تابوت سکینہ تھا، اس حصے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے۔ وقت گزرتا گیا اور بنی اسرائیل کی قوم بد سے بدتر ہوتی گئی۔ یہ اپنے گناہوں سے توبہ طائب کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ یہ بالکل ہماری آج کی مسلمان امت کی طرح ایک طرف اللہ کی عبادت کرتی تھی اور دوسری طرف اللہ کے احکام سے خلاف ورزی بھی کرتے تھے۔ ان کی اس دوگلی روش کی وجہ سے اللہ ناراض تھا ان سے۔ ان کے پاس سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول کے طور پر بھیجے گئے تھے اور دوسرے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے انبیاء کی بڑی تعداد میں بھیجے گئے تھے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار نہیں تھی۔ حتیٰ کہ ان کی شکلیں تبدیل کر کے ان کو بندر اور خنزیر کے طور پر بھی بنایا گیا، لیکن یہ تب بھی باز نہ آئے۔ تب اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ ان پر بہت سی قوموں نے حملے کیے اور نسب نسل نے ان کے ہیکل کو برباد کر دیا۔ اس تابوت کی دوسری بار بھی تعمیر ہوئی، لیکن وہ بھی برباد ہو گیا، لیکن اس میں اس بار تابوت سکینہ نہیں تھا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہوا کہ تابوت سکینہ کہاں گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس صندوق کی مزید توہین کو بچانے سے اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس صندوق کو کہیں چھپا دیا ہے جس کا کسی انسان کو علم نہیں ہے، لیکن یہودی اس پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں تابوت سکینہ مل جائے۔ یہودی آج تک بار بار گرائے گئے ہیکل کو نہیں بھولے اور اس میں رکھے تابوت سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے پوری دنیا کو کھود دینا چاہتے ہیں۔ جبکہ ہمیں یہ بھی یاد نہیں کہ عراق میں پچھلے دنوں ہمارے کتنے ہی انبیاء اولیاء کے مزار شہید کر دیے گئے ہیں۔ بہت قریب ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی جنگ کا آغاز کر دیا جائے گا، اور آج جو دنیا میں اسرائیل اور فلسطین کی جو جنگ ہو رہی ہے، یہودیوں کا مقصد اس جنگ کا صرف تابوت سکینہ ہے
کیونکہ وہ اس مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے تابوت سکینہ حاصل کرنا چاہتے، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے تابوت سکینہ ہے۔ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اپنا تھرڈ ٹیمپل ہیکل سلیمانی کو بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کا مسیح دجال آ سکے۔ میری اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میرا نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ نیکی کی دنیا میں پھر ملیں گے ایک اور نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ اور اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔